بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وقار بھٹی صاحب، 3 ایشوز ہیں جن کے اوپر بات کرنی ہے۔ ایک تو ٹی ایل پی کا کل ملین مارچ ہے، اور اسلام آباد اور گرد و نواح میں ابھی سے کنٹینرز کچھ جگہوں پہ لگا دیے گئے ہیں، اور کل اسلام آباد کنٹینرستان میں تبدیل ہو رہا ہے۔ دوسرا، تھوڑی سی بات میں آپ کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو کے پی میں بدلتی ہوئی صورتحال ہے، اور جو سہیل افریدی جو نامزد وزیر اعلیٰ ہیں، کیا یہ بیل منڈے چڑھے گی یا آپ کو کوئی شک ہے؟ مجھے تو کافی سارا شک ہے اس سارے معاملے کے اوپر۔ تیسرا، میں کریڈٹ نہیں لینا چاہتا، لیکن ہم نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ بیسیکلی آئی ایم ایف کی جو ٹاکس ہیں شاید یہ کنکلوڈ نہ ہو سکے۔ شیڈول کے مطابق تو کنکلوڈ ہو گئی ہیں، لیکن جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ہے وہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان نہیں ہو سکا۔ اس کی چند مروزات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے ٹی ایل پی پہ آ جاتے ہیں۔ ٹی ایل پی کا جو ملین مارچ ہے وہ سر آج لاہور میں جو وائلنٹ قسم کے کلیشز جو ہے وہ وہاں پہ ٹی ایل پی کا جو مرکز ہے اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں ہوتے رہے ہیں۔ پولیس نے کافی ٹیئر گیس جو ہے وہ کی ہے، اور دونوں طرف سے متضاد اطلاعات جو ہے وہ آ رہی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، مجھے ایک سوال میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ مسجد اقصی اور فلسطین کا ایشو ایک ایسے ٹائم پہ ٹی ایل پی سامنے لا رہی ہے جب وہاں پہ ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ وہاں کے لوگ، میں حماس کے حوالے سے بھی، وہ اس پہ کچھ خوشیاں منانے کے مناظر جو ہے مجھے دکھائی دی ہے۔ یہاں پہ ہم کوئی اور بات کرنی شروع کر رہے ہیں۔ تو پہلے ان کو یاد نہیں آیا جب کئی ہزار لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ انوسنٹ لوگ اسرائیل کی بمباری کے نتیجے میں شہید ہوئے۔ اب جو ہے ان کو یاد آ گیا فلسطین کا ایشو اور مسجد اقصی کا ایشو۔ تو یہ ٹائمنگ کے اوپر ذرا میں چاہتا ہوں آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ بہت شکریہ مہتاب صاحب۔ مجھے تو ابھی کچھ دیر پہلے پتہ چلا کہ یہ فلسطین کے حوالے سے ان کا مارچ ہے۔ میں تو سمجھا کہ کوئی شاید کوئی مقامی کوئی ایشو ہوگا، پاکستان میں ان کا کوئی پرابلم ہوگا، یا کوئی ناموس رسالت والے معاملے پہ یہ اکثر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ تو آپ نے صحیح کہا کہ یہ تو اس وقت ایک خوشی کا موقع ہے پورے عالم اسلام میں، کہ اسرائیل جو ہے اس کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ بمباری بند کر دے، وڈرا کرے، اور جو فلسطینی قیدی ہیں تقریباً 2000 کے قریب قیدیوں کو وہ چھوڑنے پہ مجبور ہو رہا ہے۔ تو یہ تو ایک خوشی کا موقع ہے، اور جس وقت یہ ان لوگوں کو مارچ کرنے چاہیے تھے یا مظاہرے کرنے چاہیے تھے، وہ وقت تھا جب روزانہ بمباری ہو رہی تھی، روزانہ 200-250 لوگ شہید ہو رہے تھے۔ اس وقت تو ان لوگوں نے مارچ کیا نہیں، اس وقت تو انہوں نے تو مجھے تو لگتا ہے کہ دیکھیں، جو ہمارے ملک میں نا چیزیں وہ آپ کہتے ہیں نا اسپین ہوتی ہے کوئی نہ کوئی، تو یہ کوئی سیدھا معاملہ نہیں ہے۔ یا تو یہ پنجاب گورنمنٹ کے خلاف کوئی ان کو انسٹیگیٹ کیا گیا ہے، یا فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف کوئی انسٹیگیشن ہے۔ کوئی یہ جو ٹائمنگ ہے اس کا فلسطین سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے، کم از کم اس پہ تو میں بالکل کلیئر ہوں۔ اچھا، ایک بات اور بھی بھٹی صاحب، آپ یہ دیکھیں کہ یعنی انٹرنیشنلی بھی کچھ لوگ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز تو اچیو ہوئی ہے، اور وہ چیز ہے امن۔ امن جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، لیکن اس کے اب جو یعنی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور جو 20 نکات بیسیکلی ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کون سی چیزیں جو ہے وہ فلسطین کے لارجر کانٹیکسٹ کے اندر اور لارجر انٹرسٹ کے اندر ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب 50,000 انوسنٹ بچے وہاں پہ شہید ہو رہے تھے تو پاکستان میں جو ہے وہ کسی طرح کا احتجاج نہیں تھا۔ اب وہاں پہ ایگریمنٹ ہوا اور ساتھ ہی انہوں نے احتجاج جو ہے اس کی صورتحال اختیار کر لی، اور اب وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ ملین مارچ جو ہے وہ صرف لاہور تک محدود نہیں رہے گا بلکہ پورے پاکستان میں اور اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ اپنی پیش قدمی جو ہے وہ کریں گے۔ تو کل میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں جو ابھی تک کی صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں تو یہی ہے کہ کل اسلام آباد میں چاروں طرف کنٹینرز ہوں گے، اور شاید کوئی مطلب ہے اس طرح کا مظاہرہ جو ہے وہ نہ ہو سکے، لیکن
وائلنس ہونے کے امکانات جو ہے وہ موجود ہیں. یعنی کہ ہم وہ لوگ جو اسلام آباد کے گرد و نواح میں رہتے ہیں، آپ ٹیکسلا اور جو لوگ ادھر ادھر کے علاقوں سے اسلام آباد کام کے لیے آتے ہیں، ہم کل جو ہے وہ ریسٹ کریں، گھر پہ رہیں اور باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں. دیکھیں امید تو یہ ہے کہ راستے جو ہے وہ کھلے رہیں گے، لیکن ابھی تک جو پلان نظر آ رہا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا وہ یہ ہے کہ جتنے بھی اسلام آباد کے انٹری اور ایگزٹ پوائنٹس ہیں اور ود ان اسلام آباد بھی، خاص کر یہ جو ایریا ہے ڈپلومیٹک انکلیو یا جہاں پہ ہم بیٹھے ابھی پروگرام کر رہے ہیں، ڈی چوک کے گرد و نواح میں، تو یہاں پہ جو ہے وہ کنٹینرز لگا کے اور حفاظتی جو ساری تدابیر ہیں وہ مجھے لگتا یہ ہے کہ جو پلان میں نے ابھی تک دیکھا ہے اس کے مطابق یہ سارے راستے جو ہے وہ بند ہوں گے. میں اس پہ ایک آخری بات یہ کرنا چاہ رہا تھا. آج میں کوئی ریل دیکھ رہا تھا تو حافظ نعیم الرحمن جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں ان کی میں ایک ریل دیکھ رہا تھا، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس پورے معاملے پہ، فلسطین کے معاملے پہ، سوائے جماعت اسلامی کے کسی پولیٹیکل پارٹی نے، مذہبی جماعتیں ہو سکتا ہے یہ جو ہماری شیعہ مذہبی جماعتیں انہوں نے بھی کیا، ان لوگوں نے کیا ہو، لیکن جو مذہبی پارٹیوں سیاسی پارٹیوں میں سوائے جماعت اسلامی کے اور کسی پارٹی نے پورے 2 سال تک کوئی ان کے علاوہ کسی نے احتجاج نہیں کیا. ایک آدھ دفعہ میرے خیال ہے جے یو آئی نے شاید ایک آدھ کوئی انہوں نے وہ کیا ہے. لیکن حیران کن طور پہ یہ جب معاملہ جب سیٹل ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ویلکم کیا جا رہا ہے کہ کم از کم وہاں پہ جو میسکر جو ہو رہا تھا وہ بند ہوا ہے اور اس کو بند ہونے جا رہا ہے، اور روزانہ جو ہم بچوں کے مرتے ہوئے دیکھتے تھے وہ بند ہو رہا ہے. اس پہ یہ جو ہے یہ ہمیں اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو کہ یہ ایک، اور اس وقت وہ آپ اکانومی کے ماہر ہیں، ابھی اکانومی کی وہ ٹاکس بھی چل رہی ہیں، تو اس موقع پہ یہ جو ہے اس طرح کیا وائلنس اور اس طرح کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے کیا کوئی مضموم مقاصد تو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی؟ دیکھیں ابھی تک کا جو ٹی ایل پی کا ماضی ہے نا جی، وہ تو یہی ہے کہ پاکستان ود ان پاکستان کچھ فورسز ان کی حمایت کرتی ہیں اور حمایت کر کے ان کو سامنے لے آتی ہیں. لیکن ابھی تو فیلڈ مارشل صاحب پوری طرح سے گرپ اور کنٹرول ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو لاہور میں کیا ہوتا ہے اور کل کے دن جو ہے وہ اسلام آباد میں کس طرح سے ان لوگوں کو جو ہے وہ ڈیل کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں زیادہ بہتر سامنے آئیں گی. اچھا، یہ جو کے پی میں صورتحال سامنے آ رہی ہے سر، ابھی کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا ہے اور بانی پی ٹی آئی نے نامزد کر دیا ہے سہیل آفریدی صاحب کو، جو کہ بڑے سمجھے جاتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت مخالف ہے. تو کیا وہ چیف منسٹر بننے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ آپ اس پہ بات کیجیے، پھر میں بھی اس کا آپ کو جواب دوں گا. دیکھیے میں بہت زیادہ نہیں جانتا سہیل آفریدی کو، اور تحریک انصاف پہ بات کرنا جو ہے نا خطرے سے خالی نہیں ہوتا. کسی وقت بھی آپ پہ گالیوں کی بوچھاڑ ہو سکتی ہے، لیکن میں ان سے ڈرتا نہیں ہوں اور میں سچ بات کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے ہمیشہ، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہی میں آج ایک ریل بھی دیکھ رہا تھا کہ ان کے لوگ ہمیشہ سے یا تو نااہل منتخب کیے جاتے رہے ہیں. بزدار کی مثال ہمارے سامنے ہے. اس سے پہلے ہمارے پاس سہیل خٹک جو خٹک صاحب تھے وہ تھے. اس کے بعد محمود خان ان کو لایا گیا، پھر گنڈا پور صاحب کو لایا گیا. انہوں نے کون سے کارنامے انجام دیے ہوئے تھے، اور اس کے بعد یہ اب سہیل آفریدی صاحب. تو ایک تو یہ نااہل اور ایسے لوگوں کو لاتے ہیں جو بڑھ کے مارنے کے، سلطان رائی کی طرح کے بڑھ کے مارنے والے شوقین لوگ یہ لے کے آتے ہیں. سوائے بزدار کے ان کی تو آواز ہی نہیں نکلتی تھی. تو ایک تو بات یہ ہوگی. دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ریل کی جو میں نے بات کی، آج میں کہیں ریل دیکھ رہا تھا کہ ان کے لوگ ہمیشہ بکتے ہیں، بک جاتے ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب مل جاتے ہیں جا کے، چاہے سینٹ کے الیکشنز ہوں، چاہے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہو، چاہے کوئی ایسا معاملہ ہو جس پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ان کو ووٹ دیتی ہیں، ریزسٹ نہیں کرتے، یہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں اور پھر دعوے یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں. تو میں ان کو ویسے سیریس نہیں لیتا. کے پی کا بہت برا حال ہے، وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے ایک بات، اور وہاں پہ جو اکانومی کی حالت ہے اور جو سوشل ایشوز ہیں. لیکن بھٹی صاحب آپ ایک اور بات نہیں دیکھتے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ریزسٹ کرنا بہت مشکل کام ہے.
آسان نہیں ہے، چونکہ یہ چاروں طرف سے آپ کو چوک کر دیتے ہیں، فائنینشلی بھی، باقی بھی چیزیں، چونکہ اختیار بھی زیادہ ہے، پیسوں کا تو آپ کو پتہ ہے پھر ایشو ہی نہیں ہوتا. تو ان چیزوں کو بھی جو ہے وہ میرا خیال ہے ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مجھے یہ لگتا ہے کے پی کے اندر اس ٹائم پی ٹی آئی کو جو یعنی اگر آپ ڈسٹریبیوشن آف سیٹس کو دیکھیں تو 22 سیٹس جو ہے وہ اپوزیشن کے مقابلے میں ان کو اکثریت حاصل ہے. اس میں گنڈا پور کے بعد اب دوبارہ چیف منسٹر کو، نامزد چیف منسٹر کو الیکٹ کروانا، یہ بذات خود ایک مرحلہ ہے. اس میں ان کے اوپر پہلے سے بھی 9 مئی اور اس کے بعد بھی کیسز موجود ہیں. اور دوسرا ایک اور بھی بڑا آسان ہے، اگر ونڈ آپ کے خلاف چل رہی ہو تو بڑا آسانی سے ایف آئی آرز درج ہو سکتی ہیں، بیک ڈیٹڈ میں بھی درج ہو سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ نہ ہو کہ وہ چیف منسٹر منتخب ہونے کے لیے اگر ان کے کاغذات نامزدگی منظور بھی ہو جائیں، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید نہ ہو، اگر اس مرحلے کو یہ پاس بھی کر لیں تو جب راستے میں آ رہے ہوں تو راستے میں ہی گرفتار کر لیا جائے. میں تو جسٹ ایک تھیوری سینیریوز پیش کر سینیریو جو ہے وہ میں آپ کے سامنے، کیا سینیریوز. تو یہ مجھے جو ہے وہ بڑا مشکل مرحلہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اب اس کا سامنا ہے. اگر وہ ان کو منتخب کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کی کامیابی تصور کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے، ایک ہوتا ہے کمپرومائز کرنا، کمپرومائز چلیں آپ نہیں کرتے، لیکن آپ دانشمندی کا مظاہرہ بھی وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات آگے کیسے بڑھتی ہے. اچھا، آئی ایم ایف پہ میں سر آخری، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پاکستان کی اکانومی میں کچھ سرپرائزز ملتے ہیں سر. کچھ سرپرائزز ایسے ہوتے ہیں جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پاؤں ہوتا ہے. یہ ایسی میں مثال آپ کو دوں کہ آپ لاہور میں آپ جائیں پھجے کے پائے کھانے کے لیے یا کوئی نہاری لینے کے لیے، اور وہاں پہ آپ پیسے دے دیں تو اس کے بعد وہ آپ کو کہے کہ میرے پاس تو شاپر ہی نہیں ہے. پاکستان کی اکانومی بھی ایسے ہی چل رہی ہے. مثلاً آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہے وہ کل شیڈیول کے مطابق رات کو، یعنی آج صبح وہ چلے گئے اور سٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکا. اس میں کچھ چیزیں، میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کا ایک ڈیٹا ہوتا ہے، کوئی 10-12 ٹیبلز ہوتے ہیں جو ان کو فل کرنا ہوتا ہے، یعنی ان کے ساری چیزیں الائن ہوتی ہیں تو وہ ایم ای ایف پی پہ کنسنسس ہوگا تو سٹاف لیول ایگریمنٹ میں وہ کنورٹ ہوگا. ایک تو وہ نہیں ہو سکا. اس میں 2 ٹیبلز ایسے ہیں جن پہ کنسنسس اور اتفاق رائے کے لیے کچھ ٹائم چاہیے، لیکن کل فائنانس منسٹر نے کہا کہ اٹس جسٹ میٹر آف ٹائم. امید یہ کر رہی ہیں پاکستانی اتھارٹیز کہ نیکسٹ ویک کے دوران یہ کنسنسس جو ہے وہ ہو جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے، فنگرز کراسڈ. جو حیرانگی کی بات ہے اور جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پچھلے سال کا گروتھ کا نمبر آیا تھا بٹی صاحب 2.68%. وہ 9 مہینے کے ڈیٹے کے اوپر تھا. ابھی وہ 3 مہینے جو آخری لاسٹ کوارٹر تھا اپریل سے جون تک، اس کا ڈیٹا آ گیا ہے. اور حیران کن بات ہے، پریشان کن بھی ہے بڑھ کہ گیا وہ ہے، جو گروتھ جو ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے. وہ فیل گڈ فیکٹر جو ہے نا، وہ آپ کو پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے اندر ہی نہیں آتا، پاکستان کی اکانومی کے اندر بھی. مجھے جو پنڈی سے آنے والی لہریں ہیں جو کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں کہ آپ نے فیل گڈ فیکٹر بتانا ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو لاسٹ کوارٹر ہے اس کی گروتھ کوئی 5.6% رہی ہے. زبردست. کیا یہ تو دگنی ہو گئی ہے تقریباً. میں وہی حیران دگنی ہوں. سے بھی زیادہ گروتھ ہو گئی. اچھا، اب اس میں دیکھیں آپ، اس کے اندر میں فجنگ کا لفظ استعمال کرنے کی مجھے اجازت دیں، یہ ہے بڑا سخت لفظ. آپ نہ کرتے تو میں کہتا کہ ڈیٹا فجنگ ہمارا قومی مشغلہ ہے سر. اچھا سنیں نا، اس میں میجر کراپ کے اندر تو آپ کی گروتھ نہیں نظر آتی، وہ مائنر کراپس کے اندر اتنی گروتھ دکھا دی ہے کہ میں حیران ہونا شروع ہو گیا ہوں. اچھا، ایک اور بات، مطلب ہمارے جو چنے ہیں وہ گندم سے زیادہ ہونا شروع ہو گئے. جی اچھا، دوسری بات جو میں جلدی یا سے بیان کروں، مرچیں جو ہے وہ چاول سے زیادہ ہو گئی ہیں. جی یہ بالکل صحیح ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ پاور سیکٹر کے لیے 1275 ارب روپے کا قرضہ لیا جو کہ سرکولر ڈیٹ کو کلیئر کرنے کے لیے تھا. اور یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ
30 جون کے بعد یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے. آپ اخبارات اٹھا لیں, یہ ابھی چند دن پہلے یا چند ہفتے پہلے, 1 یا 2 ہفتے پہلے یہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے. اس کو کیلکولیٹ کیا ہے پچھلے سال کے ڈیٹا کے اندر. اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے, یہ فجنگ جس کا میں ورڈ استعمال کر رہا تھا, آپ کی گروتھ 3.04% ہوئی. اگر یہ 1275 ارب روپیہ اس میں سے نکال دیا جائے پاور سیکٹر میں سے, بجلی کے اس سے, آپ کی گروتھ 0.6% گر جائے گی. تو یہ 3% ہے. وہ اگر یہ پاور سیکٹر کا یہ ٹرانزیکشن نکالی جائے تو آپ کی گروتھ 2.4 پہ آ جاتی ہے. اور یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ پہلے کوارٹر میں ہوا ہے. آپ اس کو پچھلے سال کے کوارٹر میں کیلکولیٹ کر رہے ہیں. کچھ اللہ کا خوف کریں یار. سر یہ وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو نمبرنگ اعداد و شمار کا ہیرا پھیری, تو سر یہ آپ کا کام ہے, آپ کے اکانومسٹ دوستوں کا کام ہے کہ اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں اور اس کو کلیئر کریں, بتائیں کہ کس طرح جو ہے وہ ڈیٹا کو مینوپولیٹ کر کے, اور ایک ایسا تو یہ آئی ایم ایف کو کیسے بنا سکتے ہیں جب یہ آپ کو اور کچھ جو اکانومسٹ ہیں ان کو جب نہیں بنا سکتے بے وقوف, تو یہ کیسے آئی ایم ایف کو وہ کریں گے؟ سر ہم اس ٹائم واشنگٹن کے رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں, اور جب تک واشنگٹن کے رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوں اس وقت تک آئی ایم ایف اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے, کان بھی اور آنکھیں بھی. یہ اس سے زیادہ بدقسمتی ہماری جو ہے نا وہ کوئی نہیں ہے کہ ہم جہاں پہ ہم اپنے کہیں پاؤں پہ کھڑے شروع ہونا چاہتے ہیں وہاں پہ ہم واشنگٹن جو ہے نا ہمیں لے ڈوبتا ہے. چلو خیر, واشنگٹن کا اصل میں اور آئی ایم ایف کا مفاد اسی میں ہے کہ پاکستانیوں کو اتنی بریدنگ سپیس دیتے رہیں کہ یہ جو کرنے والے کام ہیں یہ نہ کریں, ڈنگ ٹپاؤ کرتے رہیں, اور پھر اس کے بعد اگلا آئی ایم ایف کا لون لینے کے لیے تیار ہو, اور سیلف ریلائنس پہ کبھی بھی نہ جائیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ہم نے ٹی ایل پی سے لے کر کے پی کے چیف منسٹر کی نامزدگی اور اس کے بعد آئی ایم ایف اور پاکستان کی گروتھ کے نمبرز کے اوپر کھل کر بات کی ہے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.